اور ہماری یوتھ کی نوجوان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیوں بہت لیٹ ہو چکا ہے۔ بولنے سے پہلے میں ایک شعر پڑھوں گا، آج پہلے بار میرا شعر ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، پھر شور آئے گا۔ تیرا تو وقت آیا، بنگالی کا دور آئے گا، بنگالی کا دور آئے گا۔ میری بھائیوں، میری بزرگوں، میری نوجوانوں اور خاص طور پہ میری جو مرکزی ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کروں گا، اور ڈسٹرکٹ صدر سیکرٹری اور یوتھ کی صدر سیکرٹری اور تمام کارکنوں کو میں خاص طور پہ اب سب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ آج جو یہ عالیشان اور آپ نے جتنے مل کے محنت کیا ہے، آج ہماری یوم تاسیس ہے، جیسا کہ پارٹی کی سالگرہ دوسرا سالگرہ ہے، اس کے اگینسٹ میں آپ سب نے جتنی محنت کیا، میں جتنا بھی تعریف کروں اتنا ہی کم میں میری ٹیم ہو، میری نوجوانوں اور خاص طور میں میری جو پارٹی کی سربراہ ہے اور میری نوجوان، میری بزرگوں اور خاص طور پہ میں ایک جو جیسے کہ یوتھ کی صدر جو آج جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے، اس محفل کو سجایا، رات دن محنت کیا، جس کا نام ہے کمال یوتھ کی صدر اور ان کی ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اتنی محنت کیا ہے، ان کے لیے ایک زوردار تالیاں ہو جائے، زوردار تالیاں ہو جائے۔ اس کے بعد یوم تاثیر کی اگینسٹ میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان کا 22 کروڑ عوام کو۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے، پاک مسلم الائنس دیوان 2016 سے وجود میں آیا ہے۔ آنے کی بات اللہ کی حکم سے ہم نے اپنی برادری کا ہر مسئلہ کو ہر فورم میں اٹھایا ہے، کیونکہ ہمارا وقت دور اس پاکستان کے لیے قربانی دیا ہے، ہر طرح کا قربانی دیا ہے، جان کا بھی، مال کا بھی اور پورا ملک بچانے کا بھی ہے۔ تو ہم انہی کا ہی نسل ہے جو آج ہم جی رہا ہے۔ تو مجھے حکومت پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ آپ نے اس برادری کو، خاص طور پہ بنگالی برادری کو، جو 35 لاکھ محب وطن پاکستانی بنگالی پاکستان میں جی رہا ہے، ان کی آواز کو اور ان کے حقوق کو کسی طرح بھی اس کو بحال کیا جائے، کیونکہ یہ پاکستانی بنگالی پاکستان سے محبت ہے۔ آپ کسی میں بھی آزما لو، جب پاکستان کے اوپر برا وقت آئے گا تو سب سے پہلے بنگالی آگے ہوگا پاکستان بچانے کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے 1965 میں 1970 میں قربانی دینے والا کون ہے؟ سب سے پہلے بنگالی تھے جو ڈیموں کے نیچے آگے اپنا پاکستان بچایا اور انڈیا کو برباد کر دیا۔ کون تھے؟ وہ بنگالی تھے۔ تو میں خاص طور پہ آج سالگرہ بھی اگینسٹ میں تمام پولیٹکس پارٹی کو پیغام دینے چاہوں گا کہ آئیے ہم سب مل کے پاکستان کا مستقبل کے لیے کام کریں، پاکستان کے لیے کام کریں۔
پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کرے, پاکستان کے فخر کے لیے کام کرے, تو ہماری عزم کامیابی ہوں گی. اور میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں, وزیر اعظم صاحب اور چیف جسٹس صاحب اور چیف آرمی آف سب سے میری اپیل ہے کہ ہماری برادری بہت مسئلے مسائل کا شکار ہے, جیسے کہ اس کی NIC جو ایک شہری ہوتے ہوئے بھی اور ہم نیشنلٹی پاکستانی ہوتے ہوئے بھی ہمیں افغانی کے ساتھ گنا جاتا ہے, ہمیں ایرانی کے ساتھ گنا جاتا ہے. کیوں ہے یہ, کیوں اب ان کی ساتھ ہمیں برابر کرتا ہے؟ میں ان کو شیم کہوں گا کہ جو آپ کو پتا نہیں ہے, جب پاکستانی بنگالی پاکستان بنایا, پاکستان کی قربانی دیا, آج اسی بنگالی کو آپ گیرے وطن کہتے ہو. تو میں ہم آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاک مسلم الائنس دیوان کی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ یہ 35 لاکھ بنگالی اور دیگر قوم جو یہاں بستا ہے, میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ پاک مسلم الائنس دیوان صرف بنگالی کا پارٹی نہیں ہے, اللہ کے حکم سے پاکستان میں بسنے والا سب زبان بولنے والا کا پارٹی ہے. آئیے آپ نے سب کو آزمایا ہے, سب پارٹی کو آپ نے آزمایا ہے, پاک مسلم الائنس دیوان کو بھی آزمائے. انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ انشاءاللہ فورم میں اٹھا کے ہم حل کریں گے, مل کے حل کریں گے. اس لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ پاک مسلم الائنس دیوان کا پلیٹ فارم میں آئے, انشاءاللہ مل کے آپ کا ہمارا پاکستان کا مستقبل حل کریں گے. انشاءاللہ یہ ہمارا عزم ہے. اور جیسے کہ جس پوزیشن میں ہماری برادری, دیگر برادری, غریب لوگ جس کی آواز بالا تک نہیں پہنچتا ہے, بچو دیوان اور ان کی ٹیم پاک مسلم الائنس انشاءاللہ آپ کی آواز کو بالا تک پہنچائیں گے. انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اور خاص طور پہ آپ سب کو معلوم ہو کہ اس وقت اگر مصیبت ہے, زیادہ پیریشن ہے, تو پاکستانی بنگالی ہے. کیوں؟ یہ امان پسند لوگ ہیں, پیچھے جاتے رہے, انہوں نے امان سے جیا اور محنت کش لوگ ہیں. اس نے پاکستان کا لسکان نہیں سوچا, پاکستان کا لسکان نہیں سوچا, پاکستان کا سر ہمیشہ اونچا رکھا کہ ان کے اندر پاکستان کی محبت ہے. تو میں خاص طور پہ سب کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاک مسلم الائنس دیوان اور 35 لاکھ بنگالی اور دیگر قوم انشاءاللہ مل کے سب کی مسئلہ حل کروں گا اور انشاءاللہ حل کرتا رہوں گا. جیسے کہ ہمیں اپنی قوم کا نام زیادہ لینا پڑتا ہے, یہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے مسئلہ ہے ہماری برادری کا ہے. آپ کو پتا ہے جب ایک انسان کا بچہ اسکول میں نہیں جا سکتا ہے اور 9 کی پیپر نہیں دے سکتا ہے, میٹرک کی پیپر نہیں دے سکتا ہے, ان سے پوچھے, اس ماں باپ سے پوچھے ان کے ساتھ کیا اشر ہوتی ہے جنہوں نے پیدا کر کے 9 مہینہ پیٹ میں رکھ کے پڑھایا, پاکستان کی مستقبل بتایا, آج اس کو تعلیم سے رکا جا رہا ہے. یہ سر ناجائز ہے. میں حکومت پاکستان سے اپیل کروں گا کیا یہ جو ہماری مسئلہ ہے NIC کا ہے, پاسپورٹ کا ہے, بی فارم کا ہے, ڈومیسل کا ہے, PRC کا ہے, جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہماری 50% لوگوں کا حل ہوا, باقی کا ابھی تک حل نہیں ہوا. اس میں نادرہ والا ہماری برادری کو تنگ سے تنگ کرتے جا رہا ہے. میں نادرہ والا کو پیغام دیتا ہوں, جیسے کہ آپ نے جیسے 1 سال پہلے ہماری برادری کو لیا کیا, ایسا ہی ان کی کارڈ کو پرسیس کرنا. خدارا میں آپ کو بتا دوں کیا ان کا ساتھ ظلم نہیں کرنا, ناجائز نہیں کرنا, کیا وہ کسی وقت بھی پھر میدان میں آئے گا اور بتا دے گا پوری
پاکستان کو، تمام حکومت کو، تمام پولیٹکس پارٹی کو کیا حقوق لینا آتا ہے ان کو، اور لے کے دکھائے گا انشاءاللہ۔ جب پاکستان کا وزیر اعظم بنگالی تھا، پاکستان کا وزیر اعظم بنگالی تھا، تو اللہ کے حکم سے آؤ ہمیں بھی چانس دو۔ جب اس زمانے میں ہماری برادری پاکستان کا حکومت میں وزیر اعظم تھا، تو ابھی بھی اللہ کے حکم سے بنگالی طرف سے وزیر اعظم بن سکتا ہے اگر ہم کوشش میں جائیں تو ہم صدر پاکستان سے سب سے میں اپیل کروں گا، جو ہماری ذہنی مسئلہ ہے اس مسئلہ کو جلد سے جلد حل کریں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ مشرف کی ٹائم پہ ایک ہماری مسئلہ تھے جنہوں نے ہمیں نعرہ کاٹ میں پھنسا کے ہماری 2-2.5 لاکھ لوگوں کو گھر سے بے روزگار کر دیا۔ ایک گھر کا 10 فیملی ہے، ایک باپ کی وجہ سے 10 فیملی روزی میں نہیں جا پا رہا ہے، کاروبار نہیں کر پا رہا ہے، تعلیم نہیں کر پا رہا ہے، کوئی نوکری میں نہیں جا سکتا ہے۔ آج کل NIC تو ایسا چیز ہو گیا کہ بینک اکاؤنٹ بھی لو تو NIC چاہیے، تو ہم کیسے کیوں ہمارا ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ تو یہ میں حکومت پاکستان سے اپیل کروں گا کہ ہماری مسئلہ کو جلد سے جلد حل کیا جائے، اور جو ہماری اور مسئلہ ہے اس وقت ہماری بچہ تعلیم سے انشاءاللہ آگے ہو کے آ رہا ہے، کوئی میٹرک کوئی آ رہا ہے، کوئی ایم اے کیا ہوا، کوئی ماسٹر کیا ہوا، ماشاءاللہ کوئی PhD کیا ہوا، ایسے بھی انشاءاللہ ہے، تو ہمیں بھی دوسرے کے برابر حق دیا جائے، ہماری بچوں کو آرمی میں چانس دیا جائے، فوج میں چانس دیا جائے، رینجر میں چانس دیا جائے، پولیس میں چانس دیا جائے، پاکستان کا کسی ادارہ میں چانس دیا جائے، سرکاری ہر عہدوں میں ہماری بیداری کو حصہ دیا جائے۔ ان کا سب کا کوٹا ہے تو ہمارا کوٹا کہاں گیا؟ ہمارے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ تو یہ ظلم ہم کب تک برداشت کریں گے؟ تو اس لیے بھائیوں اور خاص طور پہ آپ کو میں بتا دینے چاہتا ہوں، آج ماشاءاللہ 5 سال ہو گیا آپ کے درمیان میں رات دن کو ایک کر دیا، اور میری ٹیم نے صرف اس قوم کا مسئلہ کو کیسے حل کروں، اس غریب کا مسئلہ کیسے حل کروں، اور ہم سینہ تان کر کے کیسے جوں، میری یہی فکر ہے آپ کے لیے۔ تو آپ کو بتا دینے چاہتا ہوں، آپ کو ایک ہو کے لڑنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ایک اور نیک ہو کے ایک ساتھی کا مظاہرہ دکھانا پڑے گا، تو آپ کی کامیابی اگر آپ الگ الگ بطورہ ہوں گے تو آپ کی کامیابی مشکل ہے۔ آپ دیکھ رہا بھی ہے اس وقت اللہ کے حکم سے جب سے بچو دیوان آپ کے درمیان آیا ہے، اور اس کی پوری ٹیم، مرکزی ٹیم، اور ان کی پورا ڈسٹرکٹ میں یوتھ اور صدر سیکرٹری جو محنت کر رہا ہے آپ کے لیے، اب سب دیکھ رہے ہو کیوں کہ آپ سے ان سے ہمیں درد ہے، ہمیں درد ہے، ہم درد محسوس کرتا ہے۔ کل کسی بنگالی کے ساتھ ظلم ہو، سینہ میرے جلدے، رونا مجھے آتا ہے۔ کیوں یہ قوم کب تک اس طرح جیے گی؟ ہم چاہتا ہے کیا ہے؟ ہم چاہتا ہے سینہ تان کر کے جینا ہے کہ پاکستان ہمارا باپ دادوں نے بنایا، ہمارا اتنا حق ہے، ہمارے توقع ہے، ہمیں جینے دیا جائے۔ اور اس بنگالی نے تو ہر چیز کی قربانی دیا ہے۔ آج جس بنگالی نے پیسہ کما کے سمندر کو بھر کے آپ کا زمین کو اونچا کر کے دے رہا ہے، وہ جتنا کما رہا ہے اتنا پاکستان کا اندر ہی لگا رہا ہے، وہ کوئی باہر نہیں لے کے جا رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دینے چاہتا ہوں، آج ہماری پاک مسلم علیہ دیوان کی سالگرہ بھی اکیس میں اس پاکستان میں انڈیا سے بھی لوگ آیا، ہندو آیا، مسلمان آیا، کرسچن آیا، بنگال سے بھی آیا، دیگر ایریا سے بھی آیا، افغانستان سے بھی آیا، ایران سے بھی آیا، تو سب
سب کو تو پاکستانی شہری ایکسپٹ کیا گیا ہے. اور جب پاکستان اور بنگلہ دیش ایک تھا تو سب پاکستانی تو آخر ان کو آپ نے ایکسپٹ کیا ہوا تو بنگالی کو کیوں نہیں آپ ایکسپٹ کر رہے ہو؟ ان کی نیشنلٹی کیوں نہیں بحال کر رہے ہو؟ ان کو کیوں کھلا اعلان نہیں کر رہے ہو؟ کیا مقصد ہے؟ ایک ہندو یہاں کے شہری پاکستانی ہو سکتا ہے، وہ انڈیا کا بارڈر سے آیا. اگر بنگالی بھی آیا تو بھائی پہلے پاکستانی اور بنگالی کون تھے؟ ایک تھے. جیسے ملک علیحدہ ہوا 71 میں جس کو پاکستان میں رہنا تھا وہ پاکستان میں رہ چکا ہے، اور جن کو وہاں جانا تھا وہاں جا چکا. ان کا مرنا جینا یہ ہے پاکستان. تو اب کیوں ہمارے ساتھ 17 ملک کا شروع ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک ہندو کو نیشنلٹی مل سکتا ہے تو اس قوم کو کیا ہوا جنہوں نے پاکستان بچایا، پاکستان کے ساتھ جان کا مال کا قربانی دیا. آج اگر باغ جنہ چلے جائے، جنہ کے ساتھ کتنا بنگالی دفن ہے، بنگلہ میں لکھا ہوا جاؤ لاہور میناریل پاکستان. وہ اللہ کی حکم سے تمام بنگالی لیڈروں کا نام بنگلہ میں لکھا ہوا ہے. کیا نہیں ہے؟ تو آج ہماری ساتھ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ تو یہ آپ کی ہماری کمزوری ہے. میں آپ کو آج بتا دینا چاہتا ہوں کیا یونٹی بنائے، طاقت بنائے اور ایک اتفاق بن جائے. اتفاق ہوگا سب مسئلہ حل ہوگا اللہ کی حکم سے. جیسا کہ آپ نے دیکھا جب مجھے ضرورت پڑا تو میگا سینٹر ہم نے گراؤ کیا تھا، کر کے دکھائے نا آپ لوگوں. اس لیے آپ کی ہمت، اللہ میرے ساتھ ہے، اس کے بعد آپ کی ہمت سے کیا ہے. پھر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو لیڈر ایک کو چننا پڑے، چاہے کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو. جب تک آپ لیڈر نہیں چنو گے تو آپ کا بہتر ہوتے رہے گا، اور لیڈر نہیں چنو گے تو آپ کا مسئلہ کبھی نہیں حل ہوگا. آپ نے سب کو آزمایا ہے، تمام سیاستدانوں کو ہم نے آزمایا ہے، ہمیں یوز کیا، ہمیں یوز کر کے ٹیشو پیپر جیسے پھینک دیا ہے. آخر کیوں؟ میں کیا چاہتا ہوں؟ اللہ کے حکم سے ہم ابھی 40 لاکھ ہیں، ہمارا آنے والا نسل کتنا ہوں گے؟ دیگر قوم بھی ہمارا ساتھ ہوں گے، پٹھان بھی ہوں گے، سندھی بھی ہوں گے، پختون بھی ہوں گے، سرکی بھی ہوں گے، بلوچ بھی ہوں گے. انشاءاللہ آپ کا پارٹی میں سب ہوں گے، تو سب مل کے ووٹ دیں گے. تو کیا ہماری اندر سے اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتا ہے؟ بیٹھ سکتے ہیں. تو آپ کا اولاد اگر اسمبلی میں ہو، آپ کا اولاد کوئی منسٹر ہو، آپ کی اولاد کوئی وکیل ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی پاکستان کا کسی ادارہ میں ہو، تو آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے نا؟ تو آپ کی دل میں ہے کہ ہمیں جینا ہے تو سینہ تان کر کے جینا ہے، روتے ہوئے نہیں جینا ہے. وہ جینا ہم نے چھوڑ دیا 2016 میں. ہم نے بتا دیا پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو کہ آپ پاکستانی بنگالی کو ہلکا نہیں لینا. انشاءاللہ وہ کسی فورم میں جا کے انشاءاللہ اپنا بات کر سکتا ہے، اپنا بات منا سکتا ہے، اپنا حقوق لا سکتا ہے، اور انشاءاللہ لا کے دکھائیں گے آپ کا سب کا سامنے. یہ ہماری عزم ہے اس وقت. اور میں آپ کو یہ کہنے چاہتا ہوں کہ آپ ٹکڑا نہیں ہونا. دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں نے اپنا زندگی تمہاری داؤں میں لگا دیا ہوں. میں نے اپنا کام کو کام نہیں سمجھ رہا ہوں، بزنس کو بزنس نہیں سمجھ رہا ہوں، اولادوں کو بیوی کو ٹائم نہیں دے رہا ہوں. صرف اس بنگالی کے لیے رات دن مجھے رونا ہے، رات دن مجھے ہر پولیٹکس کے پاس، IMNE کے پاس،
हर गवर्नमेंट अदारे के पास आए दीन हमको जाना पड़ता है। आए दीन में लेटरबाजी कर रहा हूँ और आप देख रहा है आपकी घर में अल्लाह के हुक्म से कौन सा सियासतदान नहीं आया। आपको सबको मालूम है कभी बंगाली को घास नहीं डालता था, 10 दिन इंतजार करना पड़ता था। आज अल्लाह के हुक्म से आपने वो दिखा दिया कि तमाम सियासतदान आपके घर पे आता है दीवान से टाइम लेने के, दीवान हाउस में टाइम लेने के लिए आता है। और अल्लाह हुक्म से हाल ही में मेरा एक बड़ा मीटिंग हुआ है हुकूमत वक्त से और इमरान खान का मुशीर से। जैसे कि हमारी माइकी का भी मसला था और हमारी बिरादरी का भी मसला था। खास तौर पर उनको मैंने एडवाइस किया, लेटर के साथ उनको पेश किया। उन्होंने मुझे जो यकीन दिलाया है अगर अल्लाह करे, अल्लाह की हुक्म हो, अल्लाह की हुक्म हो, अगर वो काम हो गया तो बंगाली आजाद हो गया। क्या हो गया? आजाद हो गया, आजाद हो गया इंशाल्लाह। और ये अनकरीब देखेंगे इंशाल्लाह। अभी हमारी इस्लामाबाद का भी दौरा होंगे इंशाल्लाह। वहाँ इंशाल्लाह तमाम जो असेंबली में है सबसे मुलाकात करेंगे अल्लाह के हुक्म से। उसूल पाकिस्तान से भी करेंगे इंशाल्लाह और बताएंगे हमारी मसला क्या है। और इंशाल्लाह इस वक्त आपको पता है आपकी बिरादरी का हर कोई काम कर अल्लाह के हुक्म से, हर कोई बुला रहा है, हर अदर आपको इज्जत दे रहा है, हर कोई बुला रहा है। क्यों? आपने यूनिटी देखा, क्या दिखाया? यूनिटी दिखाया, ताकत दिखाया। जैसे 2018 में जो इलेक्शन हुआ था सब आया, जितना भी डिस्ट्रिक्ट था सबने कहा आपको वोट लेना है तो जाओ दीवान हाउस। किधर जाओ? दीवान हाउस। किसने कहा? आपने कहा। किसने कहा? आपने कहा। तो दीवान हाउस आते आते पूरा दीवान हाउस को पहचान लिया अल्लाह के हुक्म से। क्या हमारी कौम ने मैसेज दिया उनको अगर वोट लेना है तो हमारा दीवान है, दीवान की बात। ये आपकी कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी ये है। तो मैं आपसे कहूंगा कि हम एक जरिया मुजाहरा करें और एक होकर लड़े और हर मोहल्ला में, हर गलियों में बच्चों दीवान जैसे बने। ये तो आप किसके लिए कर रहे हो? किसी और के लिए कर रहे हो? जब आपने लेकर और आपका ही काम है हुकूक लेना, हक लेना। आपको पता है हमारा 73 साल गुजार गया, हमें किसने आसानी दिया? किसी ने आसानी? तो वो दिन हमें नहीं जीना। हमें 2-3 महीने 2016 में इसको खत्म कर दिया जो बागे जिन्ना में जलसा किया था, जो अल्लाह को मंजूर था। जैसे वज़ीर आज़म जब बड़े बड़े लीडरों ने वो बागे जिन्ना पर नहीं चढ़ा, बंगाली को अंदर कौन था? कोई एमएनए, कोई एमपी, कोई सरकारी उहदेदार? कोई नहीं थे। वाहिद अल्लाह थे और आप सबका सहारा थे। हमने बागे जिन्ना को डबल करके दिखा दिया और सबको मैसेज दिया कि बंगाली एक हो चुका है, एक हो चुका है। तो मेरी भाइयों रात बहुत हो चुका। आज खास तौर पे हमारी योम तासीस का, खास तौर पे हमारी 2 साल हो चुका पार्टी का। आप सबने इसमें भरपूर मेहनत की है। सबने, जवान बूढ़ा ताकत जो भी है हमारी, मैं सबको दिल की गहराई से मैं खैरत तहसीन पेश करता हूँ। आपकी मेहनत से, आपकी लगन से ये तंजीम दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। तो आप सबको और मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। तो आप देखें हमारी मसला हर हालत में इंशाल्लाह हल करेंगे। और यहाँ हमारा एक दोस्त बैठा हुआ रहीम साहब, इन्होंने भी
آپ کے لیے بہت محنت کر رہا ہے. اسلام آباد ٹیم سے انشاءاللہ بہت جلد ہماری ملاقات ہوں گے. میں ان کو بھی خیرات تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ہماری برادری کے پاس آ کے بیٹھا ہے. 7 بجے سے آیا ابھی تک بیٹھا ہے. میں جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے. تو میری ایک ہی کہنا کہ ایک اور نیک ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ ایک اور نیک ہو جاؤ. اور مانگو تو اللہ سے مانگو. 2 رکعت نفل پڑھو, تمام مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ حل کرے گا تمام مسئلہ. نفل میں وہ برکت ہے کیا مجھے پتا ہے جب باغ جن نے ہم سے پرمیشن چھین لیا تھا, ہم نے 2 مہینہ محنت کیا تھا اس قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے, اور ہم نے پاکستان کے لیے جلسہ کرنا تھا. دفاع پاکستان کشمیر کے لیے فوج کے اگینسٹ اس پرمیشن کی ہمیں چھین رہا تھا. اس پرمیشن جیسے کہ ہم نئے تھے, ہمیں سیاست نہیں آتا تھا. ہمیں پتا ہے وہ پرمیشن کیسا لیا گیا. اس میں ہمارا اس سمندی کے بھی بہت بڑی ساتھ ہے میرا. اگر وہ پرمیشن ہم نہیں لے سکتا تھا تو میں اس دن میں اپنا آپ کو گولی مار دیتا تھا. کیوں میں وہ بندہ ہوں میری زندگی میں نے محنت کی, اور محنت سے آج اس اسٹیج پہ پہنچا کہ میں کھلو سے نیت سے کرتا ہوں جو بھی کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں, آٹومیٹک برکت دیتے ہیں, اور ہر مسئلہ ہمارا آسان کر دیتا ہے, ہر مشکل ہمارا آسان کر دیتا ہے. یہ آپ کی دعا ہے اور اللہ کی مہربانی ہے. یہ میری اندر کیا ہے؟ کچھ نہیں, مگر اللہ دیکھتا ہے نیت. تیرا نیت کیا ہے؟ تو میں نے نیت کبھی خراب نہیں کیا. میں نے نیت کو ایسا رکھا کہ کسی کو بگاڑا نہیں, کسی سے دھوکہ نہیں کیا, کسی سے ظلم نہیں کیا. میں اخلاق سے پیش آتا ہوں اور اخلاق سے اس سے بات کرتا ہوں. اللہ میرا فتح کر دیتا ہے. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. کیک بھی کاٹنا ہے, آتش بازی بھی کرنا ہے, کھانا بھی ہے آپ کو, اور آپ دوبارہ میں آپ نے آج 12 بجے اور ہمارا خاص طور پہ جو ہمارا نیوز یہاں آیا ہے, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ٹائم دیا. آپ کا تہ دل سے میں آپ کا شکر گزار ہوں. میرے خیال میں زیادہ اور ٹائم نہیں لوں گا, اور تمام آنے والا ڈسٹرکٹوں سے سب سے میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں. اور کسی کو اگر بات کرنے کا موقع نہیں ملا تو پلیز معذرت چاہوں گا کہ آپ کو دے نہیں سکا, ٹائم نہیں تھا. تو انشاءاللہ دوبارہ ہوں گے, پھر سال آئیں گے, پھر منائیں گے. اور آج ہمارے پاس بڑا جگہ نہیں تھا, آپ کو پتا ہے پاک مسلم اعلان ایک چھوٹا جگہ ہے. میں اس لیے کسی کو نہیں بلایا ہوں, میں صرف ڈسٹرکٹ کو بلایا ہوں کہ میرا 200-300 بندہ ہو جائے, ان سے کام ہو جائے, اس لیے میں نے کم بلایا ہوں. مجھے پتا جگہ نہیں دے سکتا میں, اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بڑا کر کے دکھائیں گے. یہ بول کے میں ختم کروں گا. میرے ساتھ نعرہ لگائے, پاکستان پاکستان, پاک مسلم اعلاز دیوان, پاک مسلم اعلاز دیوان, پاکستان, پاک فوج, پاک فوج. اللہ حافظ. سب بیٹھ جائے, اپنا جگہ پہ بیٹھ جائے بھائی, بدتمیزی نہ کرے. بالکل اتنا ماشاءاللہ اتنا اچھا اور بہترین پروگرام ہوا ہے. ویڈیو بناؤ.